آن لائن قرآن کورس نماز کے اذکار ترجمہ اور تجوید کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ تشہد پڑھیں گے۔ رمضان سے پہلے پہلے سب لوگ نماز ترجمہ اور صحیح تجوید کے ساتھ ادا کرنا سیکھ جائیے اور دوسروں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، اور یہ ویڈیوز کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ میسیج کریں، آپ کو یہ ویڈیوز بھیجے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دوسروں کو بھیج کر بھی ان کی نمازوں میں اپنے اجر کا حصہ شریک کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ ہمارا نمبر 8106126040 ہے۔ نماز کے اذکار کے ویڈیوز کے لیے ضرور اس پر واٹس ایپ میسیج کریں۔ التشہد، گواہی دینا، یعنی 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں التحیات میں تو اس میں جتنی بھی باتیں ہیں اس کے اندر جو ہے گواہی بھی دینے کی بات شامل ہے۔ اور گواہی کیا ہے؟ اللہ کے ایک معبود ہونے کی گواہی دینا اور محمد اللہ کے رسول ہیں اس بات کی گواہی دینا۔ اب آپ دیکھیے تشہد میں کتنی چیزیں ہیں، یاد رکھیے۔ ایک تو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، دوسرا اس کا ترجمہ سمجھنا ہے، تیسرا اس کا تھوڑا مطلب بھی سمجھنا ہے۔ اس طرح اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نمازوں میں بہت اچھا لگے گا، زیادہ اجر ملے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی زندگی میں اس کی تبدیلی بھی محسوس ہوگی آپ کو انشاءاللہ۔ اب دیکھیے التحیات، ہی اندر سے پڑھنا، التحیات نہیں پڑھنا، التحیات نہیں، ہی اندر سے اگر آپ نہیں پڑھے یہ ترجمہ بدل دینا پڑتا۔ التحیات تو زبانی جتنی بھی عبادتیں ہیں، جیسے جو ہے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، صبح شام کے اذکار پڑھنا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، یہ سب چیزیں زبانی عبادتوں میں آتی ہیں۔ جیسے دین دوسروں کو پڑھانا، تعلیم کے بارے میں بتانا، یہ سب زبانی عبادتیں ہیں۔ تو ہم نماز میں سوچنا التحیات للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی یہ زبانی عبادتیں تمام جتنی بھی ہم کرتے ہیں زبان سے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا نماز میں اقرار کر رہے ہیں۔ والصلوات، یہ دیکھیے والصلوات، صاد صحیح پڑھنا موٹا، والصلوات نہیں بولنا، والصلوات، اور بدنی عبادتیں یعنی جسمانی عبادتیں، جسم سے، جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج میں بھی ہمارے جسم استعمال ہوتا ہے، اور پھر ہم لوگ کوئی دعوت کا کام کرنے کے لیے اپنے پیروں سے چل کر جا رہے ہیں، دھوپ اور گرمی برداشت کر رہے ہیں، اسی طرح ہم مسجد جا رہے ہیں اپنے قدموں سے چل کر، اور اپنے جسم کو تھکان لاحق ہو رہی ہے، یہ سب بدنی عبادتیں ہیں۔ لیکن صاد صحیح نکالے تو والصلوات، اور بدنی عبادتیں۔ اس کے بعد والطیبات، والطیبات، اور مالی عبادتیں۔ دیکھیے طا موٹا پڑھنا ہے، والطی بولیے، والطیبات، تی نہیں بولنا، یہ طا کو تا کر دیے، صا کو سین بنا دیے، یا ہی کو ہی بنا دیے، تو پھر کیسے نماز میں اجر ملے گا؟ کیسے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں قبول ہوں گی؟ ضرور اپنے نمازوں کی اصلاح کر لیجئے، جتنوں کو جانتے ہیں، جتنے آپ کے پاس کانٹیکٹس ہیں، سب کو یہ ویڈیو ضرور بھیجیں۔ تو وَالطَّيِّبَاتُ، مالی عبادتیں، جو ہم خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، گھر میں سے کھانا پانی دیتے ہیں، بچے اسکولوں میں اپنے جو ہے دوستوں کو چاکلیٹس بسکٹس بانٹتے ہیں، جو کچھ بھی آپ اپنے پیسوں سے متعلق چیزیں خرچ کرتے ہیں سب یہ مالی عبادتوں میں آتا ہے۔ تو 3 چیزیں یہ زبان کی عبادتیں، التحیات، والصلوات بدنی عبادتیں، والطیبات طا موٹا پڑھنا ہے، یہ مالی عبادتیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ آپ اقرار کرتے ہیں ہر نماز میں۔ تو آپ بتائیے، کیا آپ نے اس ویڈیو سننے سے پہلے جو نماز پڑھی ہے، کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ اتنی بہترین، اتنی بڑی اور اتنی عظیم باتیں اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں اس بات کا، آپ یہ بات کو مان رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ یہ سب چیزیں اے اللہ آپ ہی کے لیے ہیں؟ کیا آپ اس پر غور کر کے پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی اس سے پہلے والی نماز میں آپ نے غور کیا ہے؟
نہیں، بس ہم لوگ ایسے ہی پڑھتے رہے ہیں، نہ مطلب سمجھ رہے ہیں، نہ ترجمہ سمجھ رہے ہیں، اور تجوید حروف کی ادائیگی بھی صحیح نہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسا یہ ہے ہماری نماز۔ اتنی بڑی چیز نماز کیا ایسا ہوگی، اتنی بڑی باتیں اللہ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، کیا ایسے انداز میں پڑھی جائے گی؟ لاپرواہی سے نہیں، سیکھنا چاہیے ہم کو۔ امید ہے کہ آپ تمام ضرور سیکھیں گے۔ چلیے اس کے بعد سبحان اللہ، ہم نبی کو سلام کر رہے ہیں یہاں تشہد میں۔ آپ سوچے ہیں اس سے پہلے والی نماز میں کیا آپ نے نبی کو سلام کیا ہے؟ اس میں بس بنا سمجھے، بنا احساس اور شعور کے، ہمارے دل و دماغ پہ یہ شعور ہی نہیں آ رہا کہ ہم نبی کو سلام کر رہے ہیں، بس پڑھے اور ختم کرے نماز۔ ایک تو ہم کو مطلب نہیں معلوم، ترجمہ نہیں معلوم، ہم چاہتے بھی نہیں۔ دیکھیے کتنا بہترین لمحہ ہے ہماری زندگی کا کہ ہم اللہ کے رسول کو سلام کر رہے ہیں تشہد میں۔ السلام، سلامتی ہو علیکہ، آپ پر۔ دیکھیے اندر سے پڑھنا، علیکہ نہیں، کبھی بھی نہیں، نہیں بولنا، نبی پر سلام، لاپرواہی مت کریے۔ تجوید حرف کی ادائیگی صحیح ضروری ہے۔ علیکہ کہیں گے آپ، علیکہ سلامتی ہو آپ پر، ایہا النبی، اے نبی، ایہا النبی، السلام، سلامتی ہو علیکہ، اندر سے، آپ پر، ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پھر پہلے سلامتی کی دعا کی آپ نبی کے لیے، اس کے بعد آپ دوسری دعا کر رہے ہیں وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اور رحمت ہو اللہ کی، اندر سے نکالنا، وَرَحْمَةُ اللَّهِ ایسا پڑھ کے نہیں جانا۔ اللہ کے رسول پر جو سلام اور دعا کر رہے ہیں اس کی توہین نہیں کرنا، اندر سے نکالنا ضروری ہے، واجب ہے ہر نمازی کے لیے، ہر اللہ کے رسول پر درود اور سلام کی دعا کرنے والے کے لیے اندر سے نکالیں گے۔ اچھے سے ہمارے جو دوسرے ویڈیوز ہیں تجوید کے، آپ وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر میسیج کریں، آپ تجوید درست کیجئے۔ ہماری لائیو کلاسز ہوتے ہیں تجوید کے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خواتین اور مرد حضرات سب آ سکتے ہیں۔ ہفتے میں 5 دن ہماری کلاسز ہوتی ہیں، آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کی فیس وغیرہ سے متعلق معلومات ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ میسیج کر کے آپ حاصل کریں۔ ضرور نورانی قاعدہ سیکھیں، تجوید سے 30واں پارہ سیکھیں، نماز کے اذکار تجوید سے پڑھنا سیکھیں، ترجمہ اور مطلب کے ساتھ اس کو سمجھیں تاکہ آپ کی نمازیں بہت اچھی ہو جائے۔ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت ہو، وَبَرَكَاتُهُ، اور اس کی برکتیں ہوں، وَبَرَكَاتُهُ، آپ تیسری دعا کر رہے ہیں کہ اس کی برکتیں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں کس پر؟ اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ نے 3 دعائیں کی ہیں، اب سوچ کر دیکھیے کیا یہی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی قبول نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ آپ تو افضل الانبیاء کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں 3 ہر تشہد میں، ہر 2 رکعت میں، لیکن آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو پھر زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، اندر سے نکالیں گے، ہم پر سلامتی ہو۔ دیکھیے نبی کے لیے دعا کے بعد اپنے لیے دعا، تو بتائیے کیا یہ ہمارے حق میں سلامتی کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ ہوگی ضرور انشاءاللہ، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَعَلَىٰ، عین اندر سے پڑھیں گے، وَعَلَىٰ، اندر سے عباد اللہ، اور بندوں پر اللہ کے، الصالحین، نیک بندوں پر، موٹا نکالیں گے، پھر لی کے بعد اندر سے نکالنا، حروف بدلیں گے، یہ معنی ہٹا دینا پڑتا نیچے کے، دوسرے معنی لکھ دینا پڑتا، پھر اسی لیے صحیح نکالیں گے آپ، پھر لحین، اندر سے نکالیں گے، اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو دیکھیے یہ کتنی بڑی دعا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ساری انسانیت میں کتنے کروڑ نیک بندے گزرے، ان سب کے لیے آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو اس کا احساس ہے
کیا آپ کو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں نماز میں؟ نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کا مطلب نہیں معلوم ہے۔ جب اتنے کروڑ صالحین کے لیے آپ دعا کریں گے، آج بھی زمین پر جتنے صالحین موجود ہیں ان کے حق میں آپ سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، تو ہر ایک ایک کے بدلے میں آپ کو پلٹا کر اجر اور نیکی دی جائے گی، اور آپ کے حق میں بھی یہ دعا دی جاتی ہے فرشتوں کی طرف سے۔ لیکن یہ احساس ہونا چاہیے نماز میں۔ بہرحال نماز کے سارے اذکار کو اس طرح ہم سمجھا کر پڑھا رہے ہیں۔ ویڈیوز آپ دوسروں کو بھیجیں، اور ہمارے مکمل ویڈیوز کے لیے واٹس ایپ پر ہم کو میسیج کریں نماز کے اذکار کے خاص طور پر انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے آگے ہے اشہد، یہ ہے دیکھیے تشہد جو ہے نا، اس کا معنی یہاں سے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک، اشہد ان لا الہ، کہ نہیں ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کہ نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ کے دماغ میں آنا کہ زمین پر جو سارے کروڑوں بہت سارے انسان جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جنوں اور شیاطین میں جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، وہ سب غلط ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سچا معبود ہے، واحد اور اکیلا معبود ہے۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ چلیے اس کے بعد ہے واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں۔ تو یہاں بھی گواہی کا دوسرا لفظ ہے، دیکھیے یہ تشہد میں آپ دو گواہیاں دیتے ہیں، ایک اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، دوسری گواہی یہ ہے واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک، محمدن محمد، ہاں اندر سے نکالنا، محمد نہیں بولنا۔ ہم کیا اللہ کے نبی کا نام بھی صحیح نہیں لے سکتے؟ محمد، ہاں اندر صحیح نکالنا۔ نماز میں اہتمام کے ساتھ پڑھنا یہ سب چیزیں، اللہ کے رسول پر سلام کی دعا، پھر رحمت کی دعا اللہ کی، اللہ کے برکات، اللہ کے رسول کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ کے برکات کی، سمجھنا انسان پڑھتے وقت۔ اسی طرح پھر جو ہے سلامتی کی دعا ہم اپنے لیے کریں، علینا، پھر اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی کی دعا، کتنی چیزیں ہیں اس میں۔ پھر اس کے بعد ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، پھر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن بے شک محمد، عبدہ، عین اندر سے نکالنا، عبدہ نہیں، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ دیکھیے ہر تشہد میں ہم یہ گواہی دیتے یقین کے ساتھ، ان محمدن بے شک محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ یقین کے ساتھ گواہی دیتے۔ مطلب کیا ہوا گواہی دینے کا؟ ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان سے محبت رہنا، انہوں نے جو عمل کیا اس پر ہم عمل کرنا، انہوں نے جن چیزوں سے روکا اس سے رکنا، جو کرو بلکہ ہم کو بتائے ہیں وہ کرنا، اور ان کے بارے میں دوسری دنیا تک، دوسرے لوگوں تک پہنچانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لائیے، ان کے باتوں کو مانیے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت دیں گے۔ اس طرح ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، یہ مطلب ہے گواہی کا۔ ہم یہاں تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، نماز میں الفاظ تک ہم صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں، ترجمہ تک ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، پھر ہم کیا اس پر عمل کریں گے؟ کیا ہم دوسروں کو پہنچائیں گے؟ بہرحال نماز ایک بہت بڑی چیز ہے۔ نماز کے سارے اذکار اسی طرح ترجمے کے ساتھ، مختصر مطلب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز میں ملیں گے۔ ضرور دوسروں کو بھیجیں اور ہمارے واٹس ایپ پر میسیج کریں، آپ کو سارے ویڈیوز انشاءاللہ مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجوید کے لائیو کلاسز میں آپ ہمارے شریک ہو سکتے ہیں، بچے بھی، بڑھے بھی، آدمی بھی اور عورتیں بھی۔ اور جو ہے خاص کر آپ کو اس پہ ہوم ورک بھی دیا جاتا ہے، واٹس ایپ پر، ٹیلی گرام پر آپ کو ہوم ورک بھی سنانا ہوتا ہے۔ بچے ہوم ورک سنائیں گے، لڑکیاں، خواتین، تو پھر اس کا کریکشن بھی ہماری ان کلاسز میں کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ جو ہے ڈیمو بھی ہماری کلاس کا فری میں 3 دن کے لیے انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔